الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایک محدث صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ایک شخص نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ محدث صاحب کہنے لگے کہ اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ اس شخص نے پوچھا کس سبب سے بخشا؟ فرمایا جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے بعد ان دو انگلیوں سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لکھا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سبب سے بخش دیا۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود شریف پڑھنے والے اور لکھنے والے کا بہت اونچا مقام ہے۔ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جب بھی ہم پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا میٹھا میٹھا نام نامی اس میں گرامی لکھیں تو اس کے ساتھ درود شریف لکھیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور جب لکھیں تو زبان سے درود شریف بھی پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے گھر کے بچوں میں ہے بری عادت اور وہ دور نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ہے آپ کو پریشانی کا سامنا کہ یہ ان کی بری عادت کس طرح دور کی جائے۔ اچھا، ایک عادت یہ بھی بری ہوتی ہے کہ چلتے 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 بہت اسپیڈ میں چلتے ہیں، بس اوقات گر بھی جاتے ہیں۔ سیڑھیوں پہ تیز انداز سے چڑھیں گے اور تیز انداز سے جلدی جلدی نیچے اتریں گے تو اس دوران بھی گر جاتے ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے، روتے ہیں۔ اب یہ عادت ان کی دور نہیں ہو رہی ہے، چلنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ تو آپ پریشان نہ ہوں، دکھائیے ہمارا آج کا سلسلہ، انشاءاللہ عز و جل اصلاح ہوگی۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، کچھ ایسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب وہ لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو خوب کمر جھکا لیتے ہیں اور جھک کر لکھتے ہیں، جھک کر پڑھتے ہیں۔ تو کہیں آپ میں تو یہ عادت نہیں ہے؟ کیونکہ اس طرح لکھنے سے پڑھنے سے کمر میں درد ہو جاتا ہے اور بس اوقات آپ کو بیماری بھی لگ سکتی ہے۔ تو ہمیں اس انداز سے بیٹھ کر پڑھنے سے لکھنے سے بچنا چاہیے۔ تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ ای، دیکھا چھوٹی اے بی سی ڈی کا جو ای ہوتا ہے جی، اس انداز کا، تو اس طرح ای بن کر جو ہے لکھتے ہیں پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح چھوٹی اے بی سی ڈی کی ای کی طرح بیٹھ کر نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ ایل جو بڑی اے بی سی ڈی کا ایل ہے اس انداز سے بیٹھنا چاہیے۔ تو ای کی طرح نہیں بلکہ ایل کی طرح بیٹھ کر پڑھنا لکھنا چاہیے۔ اور بیٹھتے وقت ہمارا رخ کہاں ہونا چاہیے اور دینی کتابوں کو ہمیں کس جگہ پر رکھنا چاہیے؟ پیارے مدنی منوں، یہ جملے تو آپ نے یقیناً سنے ہوں گے کہ بھائی شرم کرنی چاہیے، حیا کرنا چاہیے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ شرم کسے کہتے ہیں، حیا کسے کہتے ہیں؟ تو ہم بتائیں گے آپ کو آج کے سلسلے میں۔ اور مدنی منوں اور مدنی منیوں کو کھیل کود کا بہت شوق ہوتا ہے، تو بھائی مدنی منع کس کے ساتھ کھیلیں اور مدنی منیاں کس کے ساتھ کھیلیں؟ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی پریشانیوں کا حل لیے حاضر خدمت ہیں اس سلسلے میں، جس میں مدنی منوں اور مدنی منیوں کی بہتر انداز سے تربیت کی جا رہی ہے۔ اور تربیت فرماتے ہیں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، اور سلسلے کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جوابات۔ اور امیر اہل سنت کے یہ پیارے پیارے مدنی گلدستے لے کر آتے ہیں ہمارے پیارے پیارے رکن شورا ابو زیاد حاجی محمد اماد الطاری دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن ان کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں ایک پیارا سا واقعہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرح الصدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، ایک گورکن یعنی قبر کھودنے کا پیشہ کرنے والا جس کے چہرے کا کچھ حصہ لوہے کا تھا، اس کا بیان ہے ایک بار رات کے وقت ایک جنازہ آیا، میں نے قبر کھودی، میت کو دفن کر کے جب لوگ چلے گئے تو میں نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ اونٹ کی شکل کے دو سفید پرندے اڑتے ہوئے آئے، ایک اس تازہ قبر کے سرانے کی طرف اور دوسرا پائنتی یعنی قدموں کی جانب بیٹھ گیا، پھر ان میں سے ایک قبر کھود کر اندر داخل ہو گیا جبکہ دوسرا کنارے پر موجود رہا۔ میں قریب آ گیا تاکہ قبر کا ماجرا دیکھوں۔ میں نے سنا وہ پرندہ میت سے کہہ رہا ہے، اے آدمی، کیا تو وہی نہیں جو بیش قیمت لباس پہن کر تکبر سے چلتا ہوا اپنے سسرال جاتا تھا؟ اس
میت نے گھبرا کر کہا میں اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اس پرندے نے مردے کو 3 زوردار ضربیں لگائیں جس سے قبر کا تیل پانی سب نکل آیا۔ پھر یکایک اس پرندے نے میری طرف یعنی قبر کھودنے والے کی طرف سر اٹھایا اور کہا دیکھو وہ کہاں بیٹھا ہے، خدا اسے ذلیل کرے۔ یہ کہتے ہی اس نے میرے منہ پر شدید چوٹ ماری جس کے سبب میں رات بھر بے ہوش پڑا رہا۔ جب صبح ہوش آیا تو میرے چہرے کا بعض حصہ لوہے کا ہو چکا تھا۔ اے عاشقان رسول، اس حکایت میں ان نخرہ باز دامادوں کے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں جو سسرال والوں پر اپنی فوقیت جتاتے، خامخواہ رعب جماتے، ان کو ڈراتے، بات بات پر اتراتے، بل کھاتے، دھمکاتے، ذلت آمیز باتیں سناتے اور ناجائز طور پر دباتے ہیں۔ نیز اگر کبھی دعوت وغیرہ ہوئی، ڈھاک بٹھانے کی غرض سے عمدہ لباس پہن کر خوب اتراتے، تکبرانہ چال چلتے ہوئے سسرال جاتے ہیں۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ صدا ہوگی کڑی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیسے ہیں اماد بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ، اضحک اللہ سنک۔ آپ نے پچھلے سلسلے کے اندر دعا بھی ہمیں یہ مدنی منوں کو یاد کرائی تھی، تو وہ دعا بھی ایک طرح سے اس کی تکرار ہو گئی اور آپ کو دعا دینے کی بھی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہم آمین۔ پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے ایک حق بیان کیا تھا کہ جب تمیز آئے تو اس کو آداب سکھائیں، کھانے پینے کے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے کے، یہ حق تو تھا۔ اس میں سے ہم نے کھانے پینے وغیرہ کے تعلق سے اور ہنستے بولنے کے تعلق سے کچھ مدنی گلدستوں کا سلسلہ ہوا تھا، اس کی چند جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایک شخص کی سوچ ہو تو وہ بڑے پیارے انداز سے تربیت کر سکتا ہے۔ بیٹا سیدھے ہاتھ سے لیتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں، لیفٹ ہینڈ سے۔ الٹے ہاتھ سے کون کھاتا پیتا اور لیتا دیتا ہے؟ حقوق اولاد میں سے ایک حق، جب تمیز آئے ادب سکھائے۔ بعض جو دوسرے کا کھانا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ مدنی منع جو ہے نا، نہ دوسروں کی چیزیں کھائیں، نہ اپنی چیزیں جو ہے وہ کئی جگہ بانٹتے رہیں۔ بعض مدنی منوں کا انداز ہوتا ہے مدینہ مدینہ انداز ہوتا ہے، میٹھا میٹھا انداز ہوتا ہے۔ چاکلیٹ کھاؤ، بسکٹ کھاؤ۔ اب ان جھلکیوں کو دیکھنے کے ساتھ اب ہم اسی حق میں جو اگلا موضوع ہے، یعنی یہ آپ سمجھے کہ ایک ہی جو حق ہے اس کے موضوع ہیں، وہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں، ساری چیزیں اس میں سے بیان ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے آداب، تو یہ بھی مدنی منوں کے بہت ضروری ہیں۔ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے آداب کہ اگر مدنی منع ان کی رعایت صحیح نہیں کریں گے اور والدین ان کو اس انداز سے نہیں سکھائیں گے تو اس کے بھی نقصان ہوتے ہی ہیں، اور یہ خود ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ تو بہرحال ہم آپ کی طرف لے کر آ رہے ہیں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے آداب میں سے چند مدنی پھول، آئیے دکھاتے ہیں۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37 میں ارشاد رب العباد ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ ترجمہ کنزُ ایمان، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 صفحات 435 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک شخص 2 چادریں اوڑے ہوئے اترا کر چل رہا تھا اور گھمنڈ میں تھا، وہ زمین میں دھسا دیا گیا، وہ قیامت تک دھستا ہی جائے گا۔ سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے دست مبارک سے پکڑ لیتے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلتے تو کسی قدر آگے جھک کر چلتے، گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ گلے میں سونے یا کسی بھی دھات یعنی میٹل کی چین ڈالے لوگوں کو دکھانے کے لیے
गिरीबान खोल कर अकड़ते हुए हरगिज ना चले कि ये अहमकों, मगरूरों और फासिकों की चाल है। गले में सोने की चैन या ब्रेसलेट पहनना मर्द के लिए हराम और दीगर धातुओं यानी मेटल्स की भी नाजायज है। अगर कोई रुकावट ना हो तो रास्ते के किनारे किनारे दरमियानी रफ्तार से चलिए, ना इतना तेज के लोगों की निगाहें आपकी तरफ उठें कि दौड़े दौड़े कहाँ जा रहा है, और ना इतना आहिस्ता के देखने वाले को आप बीमार लगें। राह चलने में परेशान नजरी यानी बिला जरूरत इधर उधर देखना सुन्नत नहीं। नीची नजरें किए पुरवकार तरीके पर चलिए। हजरत सैयदना हसन बिन अबी सिनान अलैहि रहमतुल्लाह हन्नान नमाज ईद के लिए गए। जब वापस घर तशरीफ लाए तो अहलिया यानी बीवी साहिबा कहने लगी, आज कितनी औरतें देखी। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह खामोश रहे। जब उसने ज्यादा इसरार किया तो फरमाया, घर से निकलने से लेकर तुम्हारे पास वापस आने तक मैं अपने पांव के अंगूठों की तरफ देखता रहा। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले राह चलते हुए बिला जरूरत बिलखुसूस भीड़ के मौके पर इधर उधर देखते ही नहीं कि मबादा यानी ऐसा ना हो शरन जिसकी इजाजत नहीं उस पर नजर पड़ जाए। ये उन बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह का तकवा था। मसला ये है कि किसी औरत पर बे इख्तियार नजर पड़ भी जाए और फौरन लौटा ले तो गुनाहगार नहीं। जी तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, हमें चलते वक्त जो है सुन्नत के मुताबिक चलना चाहिए। और जो अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने हमारी तरबियत फरमाई कि चलने का अंदाज ऐसा होना चाहिए, तो हमें वही अंदाज जो है अपनाना चाहिए। अच्छा, चलते चलते बस औकात होता क्या है कि बाज़ जो छोटे छोटे मदनी मुन्ने होते हैं वो हाथ छुड़वा लेते हैं। जब हाथ छुड़वा लेते हैं या आप मार्केट गए या बाज़ार गए अम्मी के साथ या अब्बू के साथ, तो हो सकता है आप गुम हो जाएं, क्योंकि आपके अब्बू किसी काम में मसरूफ़ हों और जो है वो आप गुम हो जाएं और आपकी तरफ तवज्जो ना रहे। तो अम्मी अब्बू का हाथ जो है थाम के रखिए, अम्मी अब्बू पर नज़र रखें, कहीं बिछड़ भी सकते हैं। और दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि बस वक़्त आप जो है हाथ छुड़ा के तेज़ी से भागते हैं। जब तेज़ी से भागते हैं तो कोई तेज़ी से गाड़ी आ रही है तो उससे भी आपकी टक्कर हो सकती है। बस औक़ात यूँ भी मौका मिलता है कि आप अकेले सफ़र कर रहे होते हैं, यानी आप अकेले जो है पैदल चल रहे होते हैं, तो ये मनाजिर जो है देखने में आते रहते हैं कि जब रोड क्रॉस करते हैं ना, तो ये बड़ा नाजुक मसला है। तो जितने मदनी मुन्ने हैं ये बात ज़हन नशीन कर लें कि चलते वक्त जो है, अब आपको पता है इस तरफ से गाड़ियाँ आती हैं, आप इस तरफ भी देखिए, इस तरफ से गाड़ी तो नहीं आ रही, इस तरफ से तो गाड़ी नहीं आ रही। अच्छा, फिर बस औक़ात होता यूँ है, शायद बड़ों को देखकर या पता नहीं आपके जहन में ये कहाँ से बात आ गई, जब गाड़ी आने लगती है ना तो आप चलना शुरू करते हैं। आपके जहन में होता है मैं भाग जाऊँगा, मैं तेज़ी से निकल जाऊँगा। बस औक़ात जो गाड़ी में बैठा होता है, गाड़ी चला रहा होता है, अब आपने तो सोचा था मैं तेज़ी से निकल जाऊंगा, अब आपका कपड़ा जो है, आपके पांचा जो है आपके जूते में आ गया, आपकी चप्पल में आ गया, अल्लाह ना करे आप गिर जाएं। आपके जहन में क्या था, मैं तेज़ी से निकल जाऊंगा, और आप नहीं निकल सके और उस गाड़ी से आपकी टक्कर हो गई, तो नुकसान किसका होगा? बहुत चोट लगेगी, बहुत चोट लगेगी। फिर आप बोले मैं तो ये समझ रहा था, मैं तो यूँ समझ रहा था। तो इसी तरह बाल बच्चों की आदत है हाथ छुड़ा के भागते हैं, तो ये भागना दौड़ना ये बंद कर दें, ये अच्छी बात नहीं है। इसमें सीढ़ियों से उतरेंगे टक 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 तेज़ी से उतरेंगे, भाई क्या ज़रूरत है इतनी जल्दी मचाने की? तो कोई भी काम जो है वो जल्दबाजी ना कीजिए, जल्दबाजी ना कीजिए। चलते वक्त जो अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने हमारी तरबियत की है, आप लोगों की तरबियत की है, मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों के हवाले से, मदनी चैनल के नाज़रीन के हवाले से, जो मदनी फूल दिए अमीर सुन्नत ने चलने के, मदनी फूल जो इनायत फरमाए, उनको हमने गौर से सुने। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत कर लें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इन मदनी फूलों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जी मात भाई, ये तो बड़ा शानदार गुलदस्ता था चलने की सुन्नत और अदाब अमीर सुन्नत ने हमें बताई। अब बैठने के ताल्लुक से भी देखें, बसा औक़ात ऐसा होता है कि हमारे जो मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ हैं ये अपने काम भी करते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं, तो इनको बैठने की क्या तरकीब होती है। खेलते कूदते वक्त भी बहुत से मौके आते हैं, तो बाज़ जगहों पर ख़ास ख्याल रखना होता है। तो एक ख़ास ख्याल का बड़ा ख़ास सा आपको मदनी गुलदस्ता बिल्कुल अमीर सुन्नत शहजादा हुज़ूर के घर पर मौजूद है, और वहाँ पर आपकी पोती हैं, उनको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कैसे बैठना है, कैसे नहीं बैठना, किताबें कैसे रखनी है, पूरा एक प्रैक्टिकल मदनी गुलदस्ता आपके लिए, अमली तरीका आपके लिए, आपको बिल्कुल दिखाएंगे भी और मदनी मुन्नों को समझाएंगे भी। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो आइए मुलाहिज़ा करते हैं।
العلم دیکھ لو پھیلی ہے علم کی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمیلہ بھائی ماشاء اللہ آپ دکھ رہی ہیں، لیکن بیٹا ایک تو دیکھو یہ کتاب کے اوپر سے ڈالنا، کوئی چیز کتاب پر نہ رکھی جائے، اور لکھتے وقت جھک کر نہیں لکھنا چاہیے. اب ماشاء اللہ بیٹھی تو صحیح ہے، قبلہ رخ ہے آپ، تو قبلہ رخ بیٹھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. یہ قبلہ رخ بیٹھ کر آپ علم حاصل کریں گے، مطالعہ کریں گے، لکھیں گے. یہ اتنا جتنا آپ جھکی ہوئی تھے نا، یہ اچھی بات نہیں ہے. دعوت اسلامی کے مدنی منوں اور مدنی منیوں اس طرح جھک کے نہیں لکھا کریں. اس سے ایک تو آنکھیں کمزور ہوتی ہیں، دوسرا کمر میں درد ہو سکتا ہے، اور پھیپھڑوں میں بھی بیماری ہو سکتی ہے. تو ایسا نہ کریں، ہے نا. یعنی نارمل بیٹھ کر اونچی جگہ پر، جیسے ڈیسک ہے دارالمدینہ میں، تو اگر گھر میں ہوم ورک کرنا ہے تو گھر میں بھی اسی طرح کے ڈیسک کی ترکیب کریں، اور وہ اسی پر بیٹھ کر آپ اسٹیٹ سیدھے بیٹھ کر لکھا کریں. اور قبلہ رو ہو کر لکھیں گے تو انشاءاللہ پڑھیں گے لکھیں گے تو اس سے آپ کا حفظہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کو زیادہ یعنی کہ جلدی آپ علم دین حاصل کر سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور مدنی پھول، علم دین کی کتابیں یہ فرش پر نہ رکھا کریں، یہ تکیے پر یا کم از کم چادر بچھا کر رکھنی چاہیے، اور اس کے اوپر کوئی چیز کتاب پر نہ رکھی جائے، جیسے قلم ہے یا یہ بیگ ہے قلم کا پیکٹ وغیرہ کوئی چیز نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہر لوکا سے پی لو جام عشق نبی. العلم سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. تو دیکھا مدنی منوں اور مدنی منیوں کتنے پیارے انداز سے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ تربیت فرما رہے تھے. اچھا، یہ تربیت پیارے مدنی منوں جمیلہ بائی جو امیر علیہ سنت کی پوتی ہیں، تو یہ ان کے لیے خاص نہیں ہے، یہ ہم سب کی اس میں تربیت ہے. کیونکہ بولے یہ تو ان کو بتا رہے تھے باپا جانی، ہمارے لیے کوئی تھا نہیں بھائی، یہ سب کے لیے، ہمارے لیے مدنی پھول ہیں، آپ کے لیے مدنی پھول ہیں. اچھا، کوشش کریں کہ جب بیٹھیں، کیا بتایا باپا نے؟ قبلہ رخ بیٹھیں. پہلے آپ دیکھیں بیٹھنے سے پہلے کعبۃ اللہ کس طرف ہے، بیت اللہ شریف کس طرف ہے، اس طرف رک کر کے بیٹھیں، اور جب بیٹھیں تو پردے میں پردہ کر کے بیٹھیں. اچھا جی، کوشش کریں کہ اپنی جو چیزیں ہیں نا تو اس کو بھی قبلہ رخ رکھیں. میں چھوٹا سا تھا تو میں آپ کو اپنا ایک قصہ سناتا ہوں. کیا بات؟ میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے گھر میں ایک مدنی مشورہ تھا، تو اس وقت تحصیلیں ہوتی تھیں. تو امیر علیہ سنت کے یہ کہ گھر کے اندر جو دولت خانے میں مدنی مشورہ تھا، تو اپنی تحصیل کی طرف سے کافی اصلاحیں میں گئے تھے، تو میں بھی شامل تھا. تو قریب بیٹھے ہوئے تھے، شوق تھا کہ امیر علیہ سنت کو جو ہے قریب سے دیکھیں امیر علیہ سنت ہیں کیسے. اب یہ بھی ایک تربیت تھی، اب بیٹھے رہے تو جگہ کچھ یہ کہ اسلام میں کچھ زیادہ ہو رہے تھے. تو امیر نے فرمایا کہ جو سید زادے ہیں اوپر کی جانب آ جائیں. تو امیر سنت کا ایک تخت بچھا ہوا تھا، تو اس پہ چند جو ہے اسلامی بھائی آ گئے. تو میں بھی آ کے جو ہے بیٹھ گیا. میرے برابر میں ایک اسلامی بھائی تھے، میں برابر میں تھا. تو امیر سنت صوفے پہ جلوہ فرماتے. تو امیر سنت کے پاس ایک تھرماس ہوتا تھا، شاید جو پرانے اسلامی بھائی ہیں ان کو معلوم ہو. تو امیر سنت نے پانی نوش فرمایا. پینے کے بعد جو ہے امیر سنت نے اس طرح کر کے اس کو رکھ دیا. تو جو میرے ساتھ اسلامی میں بیٹھے تھے انہوں نے وہ جو تھرماس جو تھا اس کو گھما دیا. پتہ نہیں ان کے دل میں کیا بات آئی، اس تھرماس کو گھما دیا. امیر سنت نے پھر سیدھا کیا اس کو، پھر انہوں نے پھر گھما دیا. تو پھر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تھرماس ہے نا، اس کا یہ جو حصہ ہے میں نے اس کو منہ سے تشبیہ دی ہے اور اس کو جو ہے قبلہ رخ رکھا ہوا ہے. تو کتنی پیاری بات ہے کہ امیر علیہ سنت یعنی ہمارے باپا جانی بیٹھتے ہیں تو اپنی چیزوں کو قبلہ رخ رکھ لیتے ہیں. تو یہ عادت جو ہے ہمیں بھی اپنانی چاہیے کہ جب بیٹھیں تو بیت اللہ شریف کس طرف ہے معلوم کر لیں، اگر معلوم نہیں ہے تو اس طرف رک کر کے جو ہے آپ بیٹھیں. اسی طرح وضو کر رہے ہیں تو وضو خانے میں چاروں طرف بسوں کا نلکے ہوتے ہیں، 3 طرف نلکے ہوتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ اس طرف بیٹھوں جہاں پہ قبلہ رخ ہو. اور جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ قبلہ رخ ہے، اب بعض بچوں میں ایک گندی عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جگہ جگہ تھوکتے ہیں.
یہاں تھوک دیتے ہیں، وہاں تھوک دیتے ہیں، یہاں تھوک دیتے ہیں. اگر آپ کو تھوکنے کی حاجت ہے کہ آپ کے منہ میں تھوک آ گیا ہے، بس اوقات یہ نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے کہ منہ میں جو تھوک آ جاتا ہے. اب جب آپ کے منہ میں تھوک آ گیا اور آپ کو تھوکنا ہے تو قبلہ رخ نہیں تھوکنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ بالکل ذہن نشین کر لیں کہ تھوکنا ہے تو قبلہ رخ نہیں تھوکنا ہے. جب بھی تھوکنے کی آپ کو حاجت ہو تو وضو خانے وغیرہ پہ چلے جائیں، یا جہاں بیسن وغیرہ لگا ہوا ہے، جہاں نلکا وغیرہ ہے تو وہاں پر جا کے تھوکیں، ورنہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ جگہ جگہ جو ہے تھوک رہے ہیں. بعض اوقات بچے ہوتے ہیں وہ یوں بیٹھ ہی آتے ہیں نا، یوں بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کا بھی انداز عجیب ہوتا ہے، بعض اوقات لیٹنے کا انداز بھی عجیب ہوتا ہے. تو اس قسم کا انداز نہیں ہونا چاہیے. اب اس طرح بیٹھیں گے آپ کی کمر جو ہے، کمر یوں سیدھی، اب اس طرح یوں بیٹھیں. اچھا یہ بھی جو ہے میں مدنی پھول عرض کرتا چلوں، جو مدنی چینل کی اسکرین ہے اس کو بھی ملاحظہ کر لیں. بس اوقات یہ ہوتا ہے جو ٹی وی ہے یا اسکرین آپ کے گھر میں لگی وہ بہت اوپر لگائی گئی تو زیادہ دیر تک آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، آپ دیکھیں گے تو کمر میں درد ہو جائے گا. تو جہاں آپ کی آنکھیں ہیں اس کی سیدھ میں لگائیے تاکہ وہ آپ کافی دیر تک بھی دیکھیں تو آپ کی آنکھوں میں درد نہ ہو اور آپ کے جو گردن میں درد نہ ہو. تو اس طرف بھی توجہ کیجئے. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ خرابی ہے کہ بہت اوپر لگی ہوئی ہے، بہت نیچے لگی ہوئی ہے، تو اس کو جو ہے آنکھوں کی سیدھ میں لے کر آئیے. اسی طرح جب آپ لکھتے ہیں نا مدنی منوں تو وہ بہت ظاہری بات ہے پین ہے، اب یہ تکیے کے اوپر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، اب آپ کو جھکنا ہی پڑے گا. تو آپ ایسے کر کے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن چھوٹا سا ہاتھ ہوگا آپ کا تو پھر آپ جو ہے ادھر میں والد سرپرستوں کو، جیسے کہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مدنی پھول دیا کہ دارالمدینہ میں جیسے ڈیسک ہے نا تو ایک ایسی ان کو ڈیسک لے کر آ جائیں، اس پہ قرآن پاک بھی پڑھیں، تو اس پہ پاؤں وغیرہ نہ رکھیں. بس وقت ہوتا ہی ہے کہ اس پہ پاؤں رکھ دیتے ہیں، چڑھ جاتے ہیں، یا کسی کو بٹھا دیتے ہیں یا خود بیٹھ جاتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ادب کی جگہ بنائی. ٹھیک ہے، یہ ادب کی چیز ہے. قرآن پاک رکھیں، آپ اپنی کتابیں رکھیں، آپ اپنا بستہ رکھیں، لیکن اس پر بیٹھے نہیں. تو جن مدنی منوں کا لکھنے کا پڑھنے کا کام ہے تو والد سرپرستوں کو میں یہ مدنی پھول دوں گا، جیسے امیر نے فرمایا کہ ان کی ایک ڈیسک بنوا کے دے دیں. تو ڈیسک کے اوپر کتابیں رکھنے ہیں، اپنے کچھ لکھائی کرنی ہے تو لکھائی کر لیں، قرآن پاک پڑھنا ہے تو انگلی رکھ کے قرآن پاک بھی پڑھیں. اب جیسے ان کی کمر جو ہے جھک جائے تو ادھر والد سرپرست جو ہیں وہ فوراً ان کو ٹوکیں. یہ کہ بار بار بولیں گے تو پھر کہیں جا کے ان کی عادت میں آئے گا. تو جتنے بھی مدنی منع مدنی منیاں ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ جو مدنی گلدستہ دیکھا تو اس سے ہمارا ذہن یہ بن جانا چاہیے جب بھی ہم کوئی چیز لکھیں گے یا پڑھیں گے تو قبلہ رخ بیٹھیں گے اور ہماری کمر ایک دم سیدھی. اگر جس مدنی منع یا مدنی منی کی کمر ابھی تھوڑی سی جھکی ہوئی ہے تو کمر جو ہے بالکل سیدھی کر لیں. جزاک اللہ خیرا وإياكم. اور اس مدنی گلدستے کے اختتام پر شیخ طریقت امیر السنت نے ایک مدنی پھول اور بھی دیا کہ کتابوں کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھنا چاہیے. ہم سلسلے کے اختتام پر آپ کو ایسا پیارا مدنی گلدستہ دکھائیں گے کہ آپ اس کو جب دیکھیں گے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے. تو کہیں نہیں جائے گا، سلسلے کو اول تا آخر دیکھنا ہے. ابھی اور بھی مدنی گلدستے ہیں. جی اماد بھائی آپ کی جانب آ رہے ہیں. اچھا، بیٹھنے میں بھی بہت ساری چیزوں کی احتیاط ضروری ہے اور ان احتیاطوں کا بیان بھی مدنی مذاکروں میں ہوتا ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان، میں شمول اللہ تعالی عرض کر رہا ہوں شارجہ سے. کیا مدنی منوں کو پردے میں پردہ کرنا چاہیے؟ اور جو بچے چلتے پھرتے شرارتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مدنی منع جو سمجھدار ہوتا ہے نا، مدنی منع مدنی منیاں، واقعی ان کو بھی پردے میں پردہ کرنا چاہیے تاکہ یہ عادت پڑے. بلکہ ضرورت ہے ان کو مدنی منوں کو بھی پردے میں پردہ کرنے کی. پردے میں پردہ کی کچھ وضاحت بھی فرما دیں. وہی کہ جب بیٹھتے ہیں تو وہ چادر کھول کے پوری گود میں اس کو بچھا دیتے ہیں، گھٹنوں کو بھی چھپا لیتے ہیں. یہ ہمارے اس انداز میں پردے میں پردہ ہوتا ہے. اس طرح بہنوں کو زیادہ ضرورت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور یہ چلتے ورد شرارتیں کرتے ہیں تو ان کو بھی شرارتیں نہیں کرنی چاہیے، بڑوں کو بھی شرارتیں نہیں کرنی چاہیے، بڑوں کو بھی نہیں چیخنا چاہیے، چھوٹوں کو بھی نہیں چیخنا چاہیے. اور کہہ مار کے ہنسنے میں بھی بچوں کو بھی ہو سکے تو وہ اگر اتنے سمجھدار ہو تو ان کو سمجھانا شروع کر دیا جائے کہ زور سے ہنسنا یہ سنت نہیں، گناہ بھی نہیں ہے لیکن سنت بھی نہیں، اور سنت میں عظمت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
मोहम्मद। ये तो हो गए हमारे मदनी गुलदस्ते में उठने बैठने चलने फिरने के आदाब के ताल्लुक से। एक बैठने के आदाब के हवाले से आपको बयान किया है। तो ये उठना बैठना चलना फिरना तो है मदनी मुन्नों की ज़िंदगी के अंदर। सबसे अहम चीज़ एक चीज़ होती है, एक है दर्से हया, शर्म। थोड़ा बहुत बंदे को, अब मतलब छोटा सा बच्चा है, उसका एक छोटा सा जहन है और ये ज़रूरी भी है कि बच्चा मतलब समझे मदनी मुन्नी है, ये शुरू से जब तक इसमें हया नहीं होगी, पर्दे का लिहाज नहीं होगा, ये चीज़ें नहीं होंगी, वो आगे नहीं चलेगा। मदनी मुन्ना अगर ये नहीं करेगा तो वो बाज़ ऐसी बातें बोलेगा जिसको सुनकर दूसरों को, बड़ों को शर्मिंदगी होगी, कभी वो कुछ करेगा। इस तरह के मामलात होते। तो बहुत अहम चीज़ जो है ना वो है दरसे हया। और अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरों में बड़ों को भी दरसे हया दिया जाता है और मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों को भी दिया जाता है। आपको आइए मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बच्चे और बच्चियां एक साथ खेल सकते हैं? बच्चे और बच्चियां, अगर वो वाकई बच्चियां और बच्चे हैं, क्योंकि बच्ची तो आजकल जवान को भी बोलते हैं, जवान इस मर्दों को भी बच्चा बोलते हैं बोलने वाले। तो इन्हें नाबालिग और नाबालिगा, जबकि वो हद बुलूग तक भी न पहुंचे हों, जिसको लड़की को मुश्तहात बोलते हैं, लड़के को मुराहिक, तो इससे पहले पहले अगर ये खेलते हैं साथ तो कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता जब समझदार थोड़े हो जाए ना तो इनको अलग रखने में आफियत है, कि वरना फिर यही आगे चलकर बाज़ औक़ात इश्क़ मजाजी की आजमाइश में पढ़ सकते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। असल ये जैसे आपने हया का मदनी गुलदस्ता देखा, इसमें लाज़िम बात है हया एक तफसीली मौजू है और इस मौजू पे और भी कुछ कलाम है। एक अहम तरीन कलाम इसमें है, मगर उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगले सिलसिले का इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो मीठे मीठे इस्लामी भाई और प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, हमारे सिलसिले का वक्त इख्तिताम हुआ। जैसा कि हर सिलसिले के इख्तिताम पर हम आपको एक प्यारा सा मीठा सा मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं, तो मदनी गुलदस्ता देखिए और इसी के साथ हम अपने सिलसिले को भी इख्तिताम करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे इस आज के सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और जिस अंदाज से शेख तरीक़त अमीरुल सुन्नत चाहते हैं उस अंदाज से हमें सिलसिले करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है, खैरियत से? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बापा जान, क्या आप ज़्यादा शहजादियों या शहजादों से प्यार करते हैं? मैं शहजादी और शहजादा तस्लीम करूं अपने बच्चों को तो इसका मतलब मैं शाह माने बादशाह, तो मैं तो गरीब हूँ, तो ये गरीब ज़ादे और गरीब ज़ादी है। शहजादा और शहजादी तो मैं अपनी औलाद को नहीं बोलता। तो ये इस तरह का सवाल करना नहीं चाहिए। अगर मैं बोल दूँ कि मैं बेटी से प्यार करता हूँ ज़्यादा तो बेटों को बुरा लगेगा। अगर मैं कह देता हूँ कि मैं बेटों से प्यार ज़्यादा करता हूँ तो बेटी को बुरा लगेगा। या फुला बेटे को ज़्यादा प्यार करता हूँ तो बाकी बेटा बेटी जो भी है वो बेचारे उनका दिल टूट जाएगा। तो ये सबके लिए है, नाज़रीन के लिए, हाज़रीन के लिए, सबके लिए मदनी बोले कि बच्चों पर भी कभी इज़हार नहीं होना चाहिए कि आपको कौन सा बच्चा ज़्यादा अच्छा लगता है, वरना दूसरी औलाद जो है ना वो एहसास महरूमी का शिकार नहीं है। बाद लोग करते हैं गलतियाँ कि एक बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, दूसरे बच्चों को लिफ्ट नहीं करवाते। तो इस तरह वो जिनको लिफ्ट नहीं करवाई ना वो बच्चों का हौसला पस्त होता है और जाकर ये बाद में बोलते भी सुनाई देते हैं कि हमको माँ बाप का प्यार नहीं मिला। तो इसलिए सारी औलाद को एक साथ तरकीब में रखना चाहिए। जैसे दो बच्चे हैं तो एक को गोद में लेकर प्यार कर रहे हैं तो अब दूसरे को भी करना होगा आपको, बल्कि एक जानू पर एक को बिठा दें, दूसरे जानू पर दूसरे बच्चे को बिठा दें, दोनों को बारी बारी प्यार करें। इसी तरह एक चीज़ किसी को दी तो उसी तरह की चीज़ दूसरी को भी दें। जैसे कि
ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے پاس ایک مسکین عورت آئی جس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں. میں نے اس سے 3 کھجوریں دی. اس نے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دی. پھر جس کھجور کو وہ خود کھانا چاہتی تھی اس کے 2 ٹکڑے کر کے وہ کھجور بھی ان یعنی دونوں بیٹیوں کو کھلا دی. مجھے اس واقعے سے بہت تعجب ہوا. میں نے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس خاتون کے ایثار کا بیان کیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اس ایثار کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی. صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم.